رسول خدا آپ جانتے ہیں کہ اپنے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم کی ڈیفینیشن جو سادہ سی ہے وہ یہی ہے کہ جس کا والد نہ ہو. رسول خدا کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر اپنی والدہ کے پاس رہے، کچھ دیر والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر پروردگار نے اپنے دادا حضرت عبد المطلب پھر 8 سال تک ان کے پاس رہے، اور اس کے بعد سے پھر جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اس ڈیوٹی کو کہ جو اتنی امپورٹنٹ ڈیوٹی تھی اس کو حضرت ابو طالب کو سپرد کر دیا. اور حضرت ابو طالب نے ان کے جملے ہیں کہ اپنے اولاد سے زیادہ رسول خدا سے محبت کی ہے اور اپنی اولاد کو قربان کیا ہے رسول پر. توحید، اسی توحید کے لیے ہے نا حضرت ابو طالب کے اوپر، کہ حضرت ابو طالب نے اسی توحید کی خاطر، اسی دین کی خاطر اپنے اوپر سختیاں برداشت کی. آخری وصیت کے اندر جب ایک جملہ کہا کہ میرا قلب میں جو رسول نے وارد کیا ہے میں اس کو اچھی طرح مانتا ہوں، زبان کچھ وجوہات کی وجہ سے گریز کرتی ہے. حضرت ابو طالب، آج آپ پوری دنیا رسول کا نام لے رہی ہے. آج آپ اذان کی جب رفتار دیکھیں دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک، تو ہر 1 گھنٹے میں دنیا میں یہ نام پکارا جا رہا ہے. اس نام کی حفاظت کی ہے ابو طالب نے. عزیزان محترم، جب پتہ چلا رسول کو کہ محسن اسلام دنیا سے چلے گئے، رسول خدا کی حالت غیر ہو گئی، گریہ کرتے ہوئے پہنچے ہیں. غسل کفن جب دے چکے پہنچے تو اپنے ہاتھ سے دائیں طرف 3 دفعہ چہرے کی طرف انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے. کیا جملے کہے رسول خدا نے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب چچا جان میں چھوٹا تھا تو آپ نے مجھے پالا، جب میرا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا تو آپ نے میری مدد کی، اور جب میں بڑا ہو گیا تو آپ نے میری نصرت کی، میری مدد کی، میری کمک کی. اجزاء آپ کے سامنے کس طرح حضرت ابو طالب نے اس زمانے کے اندر رسول کو بچا کے رکھا. وہ مرحب مسیح کا واقعہ کے وقت نہیں کہ میں بیان کروں کہ جب لے کے گئے ہیں تو اس نے کیا بولا کہ میں اس کے اندر وہ نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو آخری نبی کی ہیں. تو فوراً اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضرت ابو طالب واپس لے کر آئے، بچا کے رکھا. اور اپنے جانے کے بعد ابن ابو الحدید جو کہ جس نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، اس نے چند شعر لکھے ہیں حضرت ابو طالب کی ذات میں. اس کا ترجمہ کچھ ہے کہ حضرت ابو طالب نے اس طرح جو ہے وہ دین کی نصرت کی کہ جب کوئی نہیں تھا. دین کا ستون وہ کہتا ہے کہ ابو طالب اور اس کی اولاد کی وجہ سے قائم ہے، کہ جو کام مکہ میں حضرت ابو طالب نے شروع کیا، مدینہ میں علی نے اسے پروان چڑھایا.